دین کی باتیں قریب بیٹھ کے سننے کا زیادہ ثواب ہے. کیا شیخ صاحب جمعے کے حوالے سے ہے نا کہ دنا من الامام، تو قریب ہو کے بیٹھنا زیادہ باعث فضیلت ہے. دوسرا یہ کہ بیان کرنے والے کو پتہ چلے نا کہ مجمع بیٹھا ہوا آگے، تو بھائی آگے تشریف لائیں، سامنے تشریف لے آئیں. اگر دور بھی بیٹھنا ہے تو سامنے بیٹھیں تو میرے لیے ذرا آسانی ہوگی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. کون کافر ہوگا مسلمانوں میں سے جو یہ نہ کہے کہ اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اسے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور شیخ ابھی فرما رہے تھے صحیح بخاری کے حوالے سے حب الرسول من الایمان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان سے ہے. اور حب رسول کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ دیگر ابواب میں وہ جس چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں. من الایمان باب یوں شروع کرتے ہیں، لیکن جب حب رسول کی بات آئی تو کہا حب الرسول من الایمان، یعنی یوں نہیں کہا کہ من الایمان حب الرسول. تو یہ حب رسول کی اہمیت کی بنا پر اس کا تذکرہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے کیا ہے. دو روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس باب کے تحت. ایک روایت وہ ہے جس میں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک کہ میں اسے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس کے
والد سے یعنی والدین سے اور اس کی اولاد سے۔ دوسری روایت میں والناس اجمعین کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ آغاز ذرا اور طریقے سے ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے دو روایتیں کتاب الایمان میں، اور یہ بھی کتاب الایمان ہے صحیح بخاری کا، اور وہ بھی کتاب الایمان ہے صحیح مسلم کا، جس میں امام نووی رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں، اور وہاں پر بھی اسی نوعیت کا باب قائم کیا ہے امام مسلم نے کہ نبی پاک سے محبت کرنا یہ ایمان سے ہے۔ لیکن ایک بڑی سخت بات انہوں نے لکھی ہے کہ جس شخص میں ایسی محبت نہ پائی جائے، یعنی تمام چیزوں سے بڑھ کر، اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ گویا کہ ان کے نزدیک، امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے اور اسے مومن قرار نہیں دیا جا سکتا جس کی محبت، جس کے نزدیک رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو۔ اور اس باب کے تحت بھی دو احادیث ہیں، تھوڑا سا فرق ہے صحیح بخاری کی روایات سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، تو یہ ترتیب دو لفظوں کا فرق ہے، باقی وہی الفاظ ہیں والناس اجمعین، ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ مسلم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ لا یؤمن عبد، بندہ مومن نہیں ہوتا، اور ایک حدیث میں ہے لا یؤمن الرجل، آدمی مومن نہیں ہوتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ، جب تک کہ میں اس کے اہل و عیال سے یعنی بیوی بچوں سے اور اس کے مال سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ تو دو روایات صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں، دو روایات صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں، اور حب رسول کا باب قائم کیا گیا ہے ان دونوں کتابوں کے اندر۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنی جان کا جب استثناء کیا تو فرمایا نہیں، اس طریقے سے بات نہیں بنے گی، تو انہوں نے کہا کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، جس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ عمر اب بات بنی ہے، اور شارح حدیث نے لکھا ہے کہ اب یا عمر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے، یعنی جب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانو گے نبی علیہ السلام کو تو پھر جا کے ایمان پورا ہوگا۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی طرح کا ایک انداز اختیار کیا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 24 نمبر آیت ہے سورۃ التوبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اگر ہوں تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ خاندان، تمہاری برادری، تمہارا قبیلہ، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار، وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر، وہ حویلیاں، وہ مکانات، وہ رہائش گاہیں جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے،
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر لے کے آ جائے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے زیادہ سخت آیت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں۔ یہ مومن ذرا موازنہ کرے ان ساری چیزوں کا کہ وہ کتنی محبت رکھتا ہے نبی پاک سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وعید کیا سنائی ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ رسول کے حکم کے تحت اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کے لیے کیا اس کی آمادگی ہے، وہ اپنے آپ کا جائزہ لے گا، اور اللہ کی طرف سے پھر یہ دھمکی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کا یعنی عذاب کا جو حکم ہے پھر اس کا انتظار کرو۔ دوسری طرف یہ فرمایا گیا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص میں تین چیزیں پائی جائیں اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اور ان میں سے ایک چیز ہمارے موضوع سے متعلق یہ کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اسے پیارے ہو جائیں۔ اللہ اور رسول سے سب سے بڑھ کر محبت اس کی دنیا کی سواہما، اللہ رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر جب محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو مومن شخص جو ہے وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ تو مومن اور حب رسول، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مومن تو ہر مسلمان ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے مسلمان جو ہے وہ حب رسول اس کے اندر ہوتی ہے، دعویٰ بھی ہوتا ہے اور ہوتی بھی ہے، اور اس کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ علیہ السلام کا سٹیٹس ہے، اس کو بے عین ہی تسلیم کیا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، ان ساری باتوں کو تسلیم کیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس بندے کو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہر بات جو اللہ کے رسول کے بارے میں ہے وہ مان رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ فلاں لوگوں والی آیتیں ہیں اور فلاں لوگوں والی آیتیں۔ جو قرآن حدیث میں آ گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، اس کا ایمان ہے ان ساری باتوں پر۔ کئی باتیں کی مشرکین نے، مطالبات کیے، ان سب کے جواب میں فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے۔ یعنی یہ جو باغوں کے اور اس طرح کے مطالبے تم کر رہے ہو سورۃ بنی اسرائیل، اللہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے سب کچھ یہ دے دے جو مطالبہ کرو، لیکن میں تو انسان رسول ہوں، بشر رسولہ، انسان ہوں اور رسول ہوں۔ یہ کام رسول کے نہیں ہیں جن کے مطالبے تم کر رہے ہو، باغات کے اور انگوروں اور کھجوروں کے اور آسمان پہ چڑھ جاؤ اور وہ سارے، یہ اللہ تو کر سکتا ہے لیکن رسول کا کام یہ نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جن جن لوگوں نے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ انسان رسول بن کے آ گیا ہے۔ اور ہم تو ہر نماز میں، ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک کہ ہم عبدہ و رسولہ نہ پڑھیں۔ عبدہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، بشر الرسول، قل انما انا بشر مثلکم، یہ مثلکم پر آیت ختم نہیں ہو گئی، بیان ختم نہیں ہو گیا۔ یوحی الیہ، تم جیسا انسان ہوں لیکن فرق کیسے ہو گیا کہ میری طرف وحی آتی ہے، مطلب یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی، تو پھر ہم جیسے کیسے ہو گئے جی؟ انسانوں میں سے ہیں لیکن مقام و مرتبے کا تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی حدیثوں میں یہ نہیں آتا کہ ایکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے،
جب شان اور مقام اور مرتبے کی بات آئے گی تم میں سے مجھ جیسا کون ہے، اور جب انسانیت کی بات آئے گی تو میں تم جیسا ہوں، انسانوں میں سے ہوں، اور انسانوں میں سے ہی اللہ رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں۔ اور جب رسول کی تعریف کرتے ہیں رسول کون ہوتا ہے تو کہتے ہیں رسول وہ بشر ہوتا ہے۔ یہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے رسول کی تعریف کی ہے، رسول وہ بشر ہوتا ہے جس کی طرف اللہ وحی فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں جی کافر کہتے تھے رسول بشر ہے۔ بھئی کافر اس لیے کہتے تھے ابشر یہدوننا، کہ کیا بشر ہمارے رہنما ہوں گے، ہمیں ہدایت ہماری کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کہتے کہ رسول بشر ہے اور یہ بے ادبی کی بات ہوتی تو اللہ وہی بات نبی سے نہ کہلواتے۔ وہ جو کافر کہتے تھے وہی بات نبی سے کہلوائی، لیکن اضافہ یہ کیا کہ رسولہ عبدہ و رسولہ، وہ رسول ہیں، اور انسان رسول ہو سکتا ہے بلکہ انسان ہی رسول ہوتے ہیں۔ تو جو سٹیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس سارے سٹیٹس کو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبدہ، اور ایک روایت میں انما انا عبد، میری شان میں مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں کیا تھا۔ ابن مریم کی شان میں جیسے عیسائیوں نے مبالغہ کیا تھا، میرے بارے میں ایسی حرکت نہ کرنا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، ایک روایت میں اس کا بندہ ہوں، ایک روایت میں صرف ایک بندہ ہوں، عبد اسم نکرہ، عبد ایک بندہ ہوں، ولیکن قولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، عبد اللہ ورسول، اللہ کا عبد اور اس کا رسول، یعنی میرے مقام و مرتبے کو جو شریعت میں ہے وہی مقام و مرتبہ رکھو اور اپنی طرف سے نہ بڑھاؤ۔ ایک سوال آپ بھائیوں سے پوچھ لوں، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا ہے وہ دشمنی میں آ کے کیا ہے یا محبت میں کیا ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے عیسائی بھی کچھ ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کچھ عیسائی بھی ہوں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ذرا ادبی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، مسلمانوں کے عیسائی کا مطلب کہ وہی کام جو عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں نے وہی کام شروع کر دیا ہو نبی کے حکم کے باوجود، اور آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کام کہیں شروع تو نہ کر دیا ہو، اور اگر کر دیا ہے تو سوچنے کا مقام ہے۔ اور انہوں نے بھی محبت میں ہی کیا تھا، لیکن محبت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اندھے ہو جائیں، آپ اس ہستی کا فرمان اور ارشاد بھی سامنے نہ رکھیں جو واضح طور پر آپ نے بات امت کو بتائی ہوئی ہے، تو یہ تو اسی پیغمبر کے حکم کی مخالفت ہو گئی۔ تو اس لیے اس مقام و مرتبے کو اسی انداز میں لینا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب محبت کا دعویٰ ہوگا اور ماننے کا دعویٰ ہوگا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد پیدا ہوا ہو اور آپ پر ایمان نہ لائے۔ ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اور کیا خوشخبری ہے، فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لے آیا۔ کون کون اس فضیلت کا حقدار رہنا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے؟ شیخ صاحب وہ لوگ تو نکل گئے اس فضیلت سے جو کہتے ہیں کہ ہم عالم بیداری میں بھی نبی پاک کی زیارت کر لیتے ہیں اس زمانے میں، وہ تو نکل گئے۔ پکی بات ہے، مذاق نہیں کر رہا میں علمی بات کر رہا ہوں۔ جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم جاگتے ہوئے اس زمانے میں بھی نبی پاک کو دیکھ لیتے ہیں
تو یہ 7 مرتبہ کی جو بشارت ہے اس فضیلت سے تو وہ نکل گئے۔ وہ جن کو ایک فضیلت تھی ان کی وہ ایک فضیلت ایسی تھی کہ ان پر اس فضیلت کو کوئی بعد میں پا نہیں سکتا، اور کوئی کسبی معاملہ پھر رہا نہیں، وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اس فضیلت صحابیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں تسلی دی گئی ہے کہ دیکھا نہیں اور پھر بھی مومن ہو گئے، فرمایا 7 مرات، 7 مرتبہ کے لیے جنت کی بشارت ان کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے، صحیح روایت ہے۔ تو ایمان جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت ہے، کہ سٹیٹس بھی وہ مان رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے لیے پھر آیت تو آپ نے سن لی، کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ چند ایک واقعات کو میں اشارہ کرتا ہوں، غزوہ احد کے حوالے سے ہیں زیادہ تر، کچھ اور واقعات بھی ہیں۔ غار ثور کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اور سراقہ بن جوشم کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے غار ثور میں ہجرت کی رات، تو قرآن میں بھی آ گیا کہ پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، یہ آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، مطلب یہ ہے کہ ابو بکر غم نہ کیجئے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دنیا جہان کی تفسیریں، ایک اللہ کے نبی تھے اور ایک حضرت ابو بکر تھے، صاحب ہی، اور وہ صحابی ہیں آپ کے، ساتھی ہیں آپ کے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں جو الفاظ ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے۔ میں خطیب کے انداز میں کہہ دوں، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو 2 نہیں ہیں؟ ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو 2 نہیں ہیں؟ تیسرا اللہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح نبی کے ساتھ اللہ ہے، اسی طرح ابو بکر کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ معنا، پریشان ہو گئے، اور جو سراقہ بن جوشم کے پاس پہنچنے پر جو الفاظ ہیں وہ صراحت کر دیتے ہیں کہ ابو بکر کیوں پریشان ہوتے تھے، کیوں غمزدہ ہوتے تھے، حزن و ملال کا شکار کیوں ہوتے تھے۔ سراقہ بن جوشم جب قریب پہنچا تو ابو بکر رونے لگ گئے۔ نبی پاک نے پوچھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے پریشانی کی وجہ سے یا اپنی غم کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں، یعنی آپ کی فکر ہے مجھے کہ دشمن قریب آ گیا ہے۔ جس سے محبت ہے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اسے کسی بھی اعتبار سے گزند نہ پہنچے، جسمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اس کی شان و شوکت کے اعتبار سے، اس کی نموز کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کو نیچا نہ کیا جا سکے۔ کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی شخص ان کے مقام و مرتبے کو نیچا نہ کر سکے۔ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ کسی کو ضرورت ہو۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن کہا رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، اس لیے کہ رائنا کہو گے تو کسی کو موقع ملے گا نبی پاک کی بے ادبی کرنے کا، کوئی لفظ کو بگاڑ لے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی حرکت مسلمان کو، محب رسول کو نہیں کرنی چاہیے کہ جو پیغمبر کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر ہے، اللہ کے نزدیک ہے، اس پر کوئی حرف آئے، لوگ کہیں بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو تم۔ محب نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو کچھ ہو، اور ابو بکر پریشان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر سے سنا کہ وہ ان کے لیے پریشان تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ اللہ سے التجا کی، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ آپ جیسے چاہتے ہیں
ہمیں کافی ہو جائیں اس کے مقابلے میں. یعنی شراکا جو آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہے، لالچ میں آ کے آیا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے قریب پہنچا ہوا ہے، اور نبی پاک نے یہ دعا کی اللہم مکفناہو. مکفنی نہیں ہے، مکفناہو، ہمیں کافی ہو جا اللہ. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے کافی ہو جا. ابو بکر کو کیا کہنا تھا انہوں نے، لیکن دعا نبی پاک کی اللہم اکفناہ بما شئت. یہ التجا نبی پاک اللہ سے کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی جی؟ جس طرح آج کل مسلمانوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اس التجا کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ناراض تو نہیں ہوتے میری گفتگو سے؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں عقیدے کا مسئلہ جو بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں. نبی پاک نے دعا مانگی، کوئی اختلاف نہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں کافی ہو جا. میں کہہ رہا ہوں اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب نگاہوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے اور سارا معاملہ خود ہی الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے جیسے چاہیں گے، تو اللہ سے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عقیدہ سمجھیں آپ اس نبی کا، اس ہستی کا جس کے ساتھ میرا اور آپ کا محبت کا دعویٰ ہے. یہ عقیدہ بھی وہ ہونا چاہیے جو ہماری محبوب ہستی کا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا مانگتے ہی گھوڑے کے ساری ٹانگیں سخت زمین کے اندر، پتھریلی زمین کے اندر وہ ساری دنس گئی اور پیٹ زمین تک پہنچ گیا. ہو سکتا ہے ایسے؟ ٹانگیں نہیں ٹوٹ جائیں گی گھوڑے کی؟ اتنی سخت زمین میں کیسے جا سکتی ہیں اندر؟ بھائی جا سکتی ہیں جب اللہ چاہے، چونکہ التجا اس سے ہے جو العزیز ہے، القادر ہے، المقتدر ہے، القوی ہے اور غالب علی امرہ ہے، وہ کر سکتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. تو جس ہستی سے محبت ہو اسے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہے. اور وہ جان نثار جو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے میدان احد میں، ایک وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے سامنے آپ سے عرض کر رہا ہے کہ آپ پیچھے ہو جائیں اور میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں. نحری دون نحرک، کہ وہ تیر جو آپ کے سینے پر لگنا ہے وہ میرے سینے پہ لگے. وہ تیر جو آپ کی طرف جا رہا ہے یہ سینہ حاضر ہے اس تیر کو سہنے کے لیے. نحری دون نحرک. اور بعض محدثین نے کہا ہے یہ دعائیہ جملہ ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے. دعائیہ جملہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ وہ تیر، وہ نیزہ جو تیرے نبی کو لگنا ہے مجھے لگ جائے. نحری دون نحرک. اور ایک اکڑ رہا ہے صحابی کافروں کے سامنے. نبی پاک نے دیکھ کے فرمایا، ابو تو جانا تھے، دیکھ کے فرمایا اس چال کو اللہ پسند نہیں کرتا مگر ایسے موقع پر. یعنی کافروں کے سامنے اکڑنے کو اللہ پسند کرتا ہے. وہی صحابی نبی علیہ السلام کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں اور پیچھے نیزوں کے وار چل رہے ہیں اور پشت آگے کر دی اور نبی پاک کے اوپر ہو گئے کہ جتنے نیزے آئیں گے ان کے اوپر لگیں گے، نبی تک کوئی نیزہ نہیں جا سکتا. سارے نیزے یہاں کھائے اور شہید ہو گئے، قربان کر دیا اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے. ظالموں یہ کہتے ہو کہ نبی پاک دن کی روشنی میں بلاتے تھے تو آتا کوئی نہیں تھا. شیخ صاحب دیکھیے ویڈیو. دن کی روشنی میں بلاتے تھے تو آتا کوئی نہیں تھا. یہ کون ہے جو جان دے رہا ہے، نیزوں کو روک رہا ہے؟ کوئی سینے پہ روک رہا ہے، کوئی پشت پہ روک رہا ہے. کوئی نیزہ کوئی تیر آگے نہیں جا سکتا جب تک ہم ہیں. اور سعد بن ربیع نے تو کہہ دیا تھا مسلمانوں کو. نبی پاک نے سعد بن ربیع کو سلام بھیجا کہ میرا سلام دینا انہیں اور پوچھنا کہ اس کی طبیعت کیسے ہے. خیر ڈھونڈتے ہوئے سعد بن ربیع مل گئے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں. کہتے ہیں علی رسول اللہ وعلیہ السلام.
اللہ کے رسول پر سلام ہو اور آپ پر بھی، اور یعنی زید پر جو سلام لے کے آنے والا ہے، تجھ پر بھی سلام ہو اور اللہ کے رسول پر بھی سلام ہو۔ اور مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہارے ہوتے ہوئے اگر دشمن نبی تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ میری بات یاد رکھ لو، مسلمانوں تمہارے ہوتے ہوئے اگر دشمن رسول تک پہنچ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور میں آج گجرات میں کہتا ہوں، مسلمانوں تمہارے ہوتے ہوئے اگر دشمن نبی کی ناموس تک پہنچ رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ کہ آپ جو کر سکتے تھے وہ کیا یا نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ قاعدہ تو ہے نا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نہری دون نہرک، ابو طلحہ کا ذکر کر رہا تھا، ابھی ذکر کر رہا ہوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 11 صحابہ اور تھے، 12 لوگ تھے جو مشکل گھڑی میں وہاں موجود رہے۔ اس قدر صورتحال خراب ہوئی کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سنبھلنا کیسے ہے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ قادر ہر چیز پر، اور بتاتا ہے کہ نبی کا حکم تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوگا تو پھر تمہارے لیے سبق ہے، اور آئندہ نسلوں تک کے لیے بھی سبق ہے کہ نبی کے حکم سے پیچھے نہ ہٹنا کبھی۔ خیر وہ اجتہادی غلطی تھی، ایک ان کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور جنگ کے لیے آپ نے فرمایا تھا، اس لیے وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور کچھ لوگ وہاں ڈٹے رہے۔ 12 لوگ، نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ کون ہے جو مشرکین کا مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا آپ اپنی جگہ پر رہیں۔ ایک اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا چلو مقابلہ کرو ان کا۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا یہی، طلحہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ کرتے کرتے 11 صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور اتنا لڑے کہ جتنا 11 جانثاروں نے مشرکین کا مقابلہ کیا تھا، اکیلے طلحہ نے مقابلہ کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کو کوئی غزا پہنچائے اور میرے اختیار میں ہو اور میری جان ہو، یہ مومن کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل محبت یہی ہے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، احد کے کچھ واقعات کا اشارہ کر رہا ہوں۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ملے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب کرو۔ قریب ہو گئے، نبی علیہ السلام نے اپنی ٹانگ مبارک، پیر مبارک آگے کیا، زخموں سے چور ہیں، آخری وقت ہے۔ حضرت زیاد بن سکن نے اپنی رخسار کو، چہرے کو نبی علیہ السلام کے پیر مبارک پہ رکھا، گویا کہ وہ تکیے کے طور پر آپ نے آگے کیا۔ جب اپنی رخسار کو نبی علیہ السلام کے مبارک پیر کے اوپر رکھا تو اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ سوال پوچھ لو تو ناراض نہیں ہوں گے، دیکھ لینا، سوال مشکل بھی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ۔ ہاتھ کھڑے کروا لوں تو کر لیں گے، بزرگ ناراض تو نہیں ہوں گے، ایمان کی بات ہے۔ عملاً تو ایسا نہیں ہونے والا، وہ زمانہ گزر چکا ہے، یہ سعادت بزور بازو نیس۔ لیکن ہمیں یہ تو ہمارا ایمان کہتا نا کہ ہم عقیدت کا اظہار کریں، نبی پاک سے محبت کا اظہار کریں۔ اس کے لیے ایک سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کون کون بھائی ہے جس کا جی چاہتا ہو کہ نبی پاک کا پیر ہو اور میرا چہرہ ہو نبی پاک کے مبارک پیر کے اوپر، اور اس حالت میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے؟ جس کا جی چاہتا ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ باقی لوگوں کو بھی بلا لیں دیکھنے کے لیے،
اگر کیمرے میں یہ ہاتھ نہیں آئے ہیں اور میری گفتگو نہیں آئی اور میرا سوال اگر ریکارڈ نہیں ہوا تو باقی لوگوں کو بھی بلا لیں. یہ سارے گستاخ رسول ہیں. سوال اور اس کا جواب. کیا کوئی مسلمان اس کا کوئی مسلک ہو، اس سے بڑی سعادت اس کے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ موقع نہیں ہے، اب یہ وقت نہیں ہے، عملاً ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں موقع ہو تو کون کافر ہے جو نہیں چاہے گا؟ اور اس سے بڑی اس کی نبی سے محبت اور عقیدت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کے مبارک پیروں کے اوپر چہرہ رکھ کے وہ مرنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. میں جذباتی نہیں بول رہا، میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں. جو میرا عقیدہ ہے میں اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں. دلوں کی کیفیت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن بعض چیزیں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. مجھے کتنی محبت ہے نبی علیہ السلام سے، آپ کو کتنی محبت ہے، شاید ہم کسی کو نہ بتا پائیں، شاید اس کی وضاحت نہ کر سکیں، لیکن جو ظاہری علامتیں ہوتی ان میں سے چند ایک کا میں اشارہ کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام سفر میں ہیں. ابو قتادہ نبی پاک ایک صحابی ہیں. آدھی رات گزری، سواری کے اوپر آپ جا رہے ہیں اور آپ پر اونگ کی کیفیت طاری ہو گئی. ایک طرف آپ جھکنے لگے تو حضرت ابو قتادہ نے نبی علیہ السلام کو سیدھا کر دیا سواری کے اوپر بغیر بیدار کیے. یعنی کچھ کہے یا بتائے یا آواز دیے، بغیر بیدار کیے آپ کو سواری کے اوپر سیدھا کر دیا. پھر چلتی گئی سواری اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ دیر اور گزری، رات کا پچھلا حصہ ہوا تو پھر آپ جھکے ایک طرف سواری کے. ساری ظاہر ہے کھچر ہے، اونٹ وغیرہ اس قسم کی سواریاں یہی تھی. پھر آپ جھکے تو پھر بغیر بیدار کیے آپ کو سیدھا کر دیا. پھر رات کا کچھ اور حصہ گزرا تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مالا میلتن پھر جھکے، اور اس پہلے 2 دفعہ جھکنے سے زیادہ جھکے اور قریب تھا کہ آپ سواری سے نیچے گر پڑتے. اب ظاہر جب جھکاؤ زیادہ ہے تو کہتے ہیں پھر میں نے آپ علیہ السلام کو آگے بڑھ کے سواری کے اوپر سیدھا کیا تو آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ پہلے بھی تو کیا تھا نا یہ کام، پہلے بھی کیا تھا اور معلوم ہی نہیں ہوا کسی نے یہ کیا ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا یا شغل لگانے کے لیے نہیں بیٹھا آپ سے، میں عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو. مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیسے نبی کا ادب کیا جاتا ہے، کیسے احترام کیا جاتا ہے، محبت کیا کہتی ہے. تیسری دفعہ چونکہ وہ زارا، اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں حصی طور پر یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب آدمی اس قدر جھک جائے اور گرنے کے زیادہ قریب ہو تو آج خود جاگنے کا بھی امکان ہوتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. تو اس وقت آپ جاگ گئے، پہلی 2 دفعہ کا معلوم نہیں ہوا کہ کسی نے آپ علیہ السلام کو سیدھا کیا ہے، حالانکہ نبیوں کے دل جاگتے ہیں سونے کے عالم میں بھی. اس کی کیا دلیل ہے کہ معلوم نہیں ہوا؟ جب آپ نے پوچھا کون ہے تو عرض کرتے ہیں ابو قتادہ. فرمایا کب سے ہو میرے ساتھ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ رات سے ہی ہوں. یہ رات ہوئی تب سے، جب سے آپ چل رہے ہیں تب سے میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. اللہ کے نبی سواری پہ جا رہے ہیں اور یہ جانشار پیدل آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور نبی پاک کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص ساتھ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور جب آپ جھکتے ہیں تو سیدھا کرتا ہے. جب عرض کیا یا رسول اللہ رات سے میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، فرمایا حافظک اللہ بما حفظت بہ نبیک، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں جیسے آپ نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی. حافظک اللہ، یہ دعائیں کن لوگوں کو ملتی ہیں؟ کون ہے حقدار؟ نبی کا ادب کرنے والے، نبی کے لیے قربانی دینے والے، اپنے آرام کو قربان کرنے والے، اپنے پیروں ٹانگوں کو تھکانے والے، بے آرام ہونے والے. نبی کی خاطر دعاؤں کے حقدار یہ ہے. حافظک اللہ بما حفظت بہ نبیک، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ احترام دیکھ لیں آپ. بلکہ قرآن نے کہا
گفتگو کا چوتھا نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں دیکھ سکا کب میں نے گفتگو شروع کی ہے، آپ سنتے جائیں گے تو میں تو بول ہی رہا ہوں۔ چوتھا نقطہ، محبت کرتے ہیں تو کیسی ہونی چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، محبت کیا چاہتی ہے آپ سے؟ وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا احترام کریں دنیا جہان سے بڑھ کے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی پاک کو ایسے آواز نہ دیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ بھائی آپس میں تو ہم نام لے کے بھی کسی کو بلا لیتے ہیں نا، تو نبی پاک کو ایسے نہ بلاؤ، بلند آواز سے نبی پاک کو نہ بلاؤ، بلند آواز سے نبی پاک کو آواز نہ دو۔ یہ میں قرآن کی آیت کا مفہوم اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفسیریں اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیں آپ۔ نبی پاک کو بلند آواز میں نہ بلاؤ۔ یہ آیت ختم ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے یا باقی ہے؟ منسوخ تو نہیں ہے۔ نبی پاک کو بلند آواز سے نہ بلاؤ، جہر کا لفظ ہے، اور یہاں زور زور سے آوازیں دے رہے ہو آپ۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ دوسری آیت سن لیجئے، یہ 6 ہجری ہے، 5 ہجری کا آخر سورۃ النور، اور 6 ہجری کا شروع، آج ہے 9 ہجری پر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ آپ سے اس طریقے سے بلند آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ نبی کی موجودگی میں بات کر رہے ہو آپس میں تو بھی آواز اونچی نہ کرو، نبی سے بات کر رہے ہو تو بھی بلند آواز سے نہ بولو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کانوں کان خبر نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ بڑے نیک ہیں، سارے نیک کام کر رہے، تمہارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اور جب حکم آ گیا تو عمر جیسے جری جوان بھی ایسے بولتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا عمر ذرا اونچی بولو کیا کہہ رہے ہو۔ ثابت بن قیس اپنے گھر میں رہتے تھے، نبی کے سامنے نہیں آتے تھے، پیٹ کا مسئلہ تھا، آہستہ بول نہیں سکتے تھے، قدرتی بات تھی، وہ نبی کے سامنے نہیں آتے تھے کہ میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ نبی پاک نے بلا کے فرمایا بھائی آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی جس بندے کا اختیار ہی نہیں ہے آہستہ بولنے کا، قدرتی آواز ایسی ہے، تو ظاہر اللہ بھی اس سے نہیں پوچھے گے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، جس بندے کو نبی پاک کے ادب کا خیال ہوا تو اللہ نے اس پر یہ مہربانی فرما دی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ یہ خوشخبری کیسے ملی؟ نبی پاک کے ادب کی فکر کرنے کی وجہ سے، احترام کی فکر کی وجہ سے جنت کی خوشخبری ملی، احساس ہوا نا، اگرچہ قدرتی بات تھی وہ، لیکن نبی پاک کی طرف سے یہ بشارت انہیں مل گئی کہ آپ تو جنتیوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے وہ جنتی نہیں ہے، اور جس کے اعمال بچے رہیں گے ظاہر وہ جنتی ہے۔ اور یہ ثابت بن قیس جو ہے وہ جنتیوں میں سے ہیں، نبی کے ادب اور احترام کا خیال کیے۔ یہاں بڑے مفتی ہیں، کہتے ہیں وہ مدینے کے لوگ جب نبی پاک کو ریسیو کر رہے تھے ثنیات الوداع پر، تو وہ ایک تو وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی،
اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ یا محمد، وہ یا محمد کہہ کے آپ کو بلا رہے تھے۔ ایک مفتی صاحب نے اپنے فتوے کی کتاب میں بھی لکھا ہے، بھائی وہ مدینے والے اگر یا محمد کہہ کے بلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بلا سکتے ہیں جی؟ اس لیے میں نے آپ کو زمانہ نزول بتایا ہے صورتوں کا، کہ وہ بات ہجرت کی ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے کہا، اور ان کے پاس تو آپ کی تعلیم ابھی آپ نے آداب سکھانے ہیں نا ان کو، اور یہ پہلی ہجری یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا۔ 6 ہجری میں جا کے فرمایا کہ نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں بلاتے ہو سورۃ نور میں۔ 9 ہجری میں پھر فرمایا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز نہ کرو اور نہ آپ سے بلند آواز میں ایسے بات کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ تو اگر وہ کہا بھی تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم یوں کہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر کہا بھی تھا تو وہ کینسل ہو گیا۔ بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ ایسے نہ بلاؤ، خبردار ایسے نہ بلاؤ میرے نبی کو۔ اس کو دلیل آپ کیسے بنا سکتے ہیں جس کے بعد قرآن کی آیتیں آ گئیں، آداب آ گئے، سورۃ النور آ گئی، سورۃ حجرات آ گئی، وہ آداب بتائے گئے، اور جو ادب احترام کرتے تھے ان کی فضیلت بتائی گئی، ان کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ ڈال دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آنے کے بعد آپ اس کو دلیل کیسے بنا سکتے ہیں جس کو عرف میں بھی لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں؟ عرف، ہمارے عرف میں بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے تو بے ادب سمجھتے ہیں لوگ کہ نہیں سمجھتے جی؟ بھائی عرف میں بھی اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سمو بسمی، میرے نام پر نام رکھ لیا کرو، ولا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت پر کنیت نہ رکھا کرو۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محدثین نے بڑا غور کیا اس پر کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور کچھ واقعات بھی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے نام پر نام رکھ سکتے ہو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ نبی کے نام پر نام رکھیں گے تو کوئی اشتباہ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ آواز دے گا تو مغالطہ نہیں لگ سکتا، اور نبی کی کنیت پر کوئی شخص ابو القاسم کنیت رکھ لے گا تو یہ مغالطہ لگ سکتا ہے، اور ایک دفعہ لگا بھی۔ ایک بندے نے آواز دی یا ابو القاسم، اے ابو قاسم، آپ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں بلایا، اس ابو قاسم کو بلایا ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال پیدا کر دینا نبی پاک کے لیے بے ادبی ہے، نبی پاک کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے پھر آپ نے فرما دیا کہ میرے نام پر نام رکھ لیا کرو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کنیت سے لوگوں نے بلانا ہوتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، یا لوگوں نے بلانا ہوتا ہے یا نبی اللہ کہہ کے، یا رسول اللہ کہہ کے۔ یہاں نبی اللہ کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کوئی نہیں ہے۔ آواز آئے گی یا رسول اللہ تو کوئی اور رسول اللہ ہے نہیں، آواز آئے گی یا نبی اللہ تو اور نبی اللہ ہے نہیں، اشتباہ نہیں ہوگا۔ تو کنیت ابو القاسم کو رکھے گا تو اشتباہ ہوگا، وہ اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، نام پر نام رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ نام سے کسی نے مجھے بلانا نہیں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اور یہ معمول ہے، یہ معمول ہے۔ لیکن یہ کہنا، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ سب نبیوں کو اللہ نے نام لے کے بلایا، ہمارے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، یہ ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ، یہ بات میں اہل حدیث علماء کے لیے اور اہل حدیث بھائیوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بلا سکتا ہے۔ اللہ کے تو سارے نوکر عاجز غلام بندے ہیں، اللہ جس کو جیسے چاہے بلا لے۔ کئی دفعہ اللہ نے بلایا، کتنی حدیثوں میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا محمد، وہ اللہ فرماتا ہے، جبریل لے کے آتے ہیں اس میسج کو۔ اس لیے، اور یہ موازنہ کرنا بھی درست انداز نہیں ہے کہ باقی نبیوں سے یہ کیا اور ہمارے نبی سے یہ کیا، یہ انداز باقی نبیوں کے ادب اور احترام کے خلاف ہے، اور ہم پابند ہیں سارے نبیوں کا احترام کرنے کے، ہر نبی کا احترام کرنا۔ میں کافر ہو جاؤں اگر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا احترام نہ کروں تو، میں سے مراد ہر مسلمان ہے، سب کا احترام۔ تو پھر ایسے موازنے کرنے کی اور اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منہج سلف یہ نہیں ہے، جو کہ ہمارے خطابہ بھی بعض دفعہ یہ بات کر لیتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں اشارہ کرنا ضروری سمجھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام، اور قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی پاک کو سپورٹ کرو اور آپ کی توقیر کرو۔
توقروا، یہ قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور عزروہ احترام کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ ایمان والے جن کو ایمان کی سمجھ آ گئی، ہدایت کی سمجھ آ گئی، وہ کیا ہیں؟ فالذین آمنوا بہ، جو نبی پاک پر ایمان لائے، وعزروہ، انہوں نے آپ کا احترام بھی کیا، آپ کو سپورٹ بھی کیا، ونصروہ، اور آپ کی مدد بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے اوپر اتارا گیا تھا، فرمایا یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دو مقام پر اللہ نے توقیر کا ذکر کیا کہ نبی پاک کی توقیر کرو، آپ علیہ السلام کا احترام کرو۔ تو جو شخص نبی پاک سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا لازمی احترام کرتا ہے۔ احترام کے دائرے شریعت میں متعین ہیں، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق احترام ہے۔ یہ اندھی محبت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے احترام بنا لیں، اپنی مرضی سے بے ادبی بنا لیں، نہیں یہ تو بے ادبی ہے۔ اچھا جی آپ نے سورۃ اللہب پڑھی ہے، تم کون ہوتے ہو نبی پاک کے چچا کی توہین کرنے والے؟ ایسے بھی ہیں جی مسلمان۔ تو یہ پیمانے، سورۃ اللہب نبی پاک پر نازل ہوئی ہے نا، نبی پاک نے سنائی ہے نا، نبی پاک نے لکھوائی ہے نا، اللہ پاک نے، تو سورۃ اللہب کی تلاوت بے ادبی ہے جی؟ تو ادب اور احترام کے پیمانے بھی وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو آپ کی ذات کا بھی احترام ہے اور آپ کے نام کا بھی احترام ہے، لیکن نام کے احترام میں وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں، جیسے شریعت نے بتایا وہ من گھڑت اور موضوع روایتوں کے مطابق آپ نام کا احترام نہیں کریں گے، صحیح روایات میں جس طریقے سے نام کا احترام آتا ہے وہ کریں گے۔ ذات کا بھی احترام ہے اور نام کا بھی احترام ہے۔ صرف اشارہ کر دوں، وقت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک نے اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، نماز پڑھانے لگے تھے، پڑھا رہے تھے، نبی پاک نے نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر پیروی کر رہے ہیں نبی پاک کی، اور حضرت ابوبکر کو دیکھ کے باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک نے حضرت ابوبکر سے یہ فرمایا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھڑے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ جی یاد ہے کسی بھائی کو؟ ما کان ینبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ۔ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، کہ ابو بکر آگے ہو اور اللہ کے رسول پیچھے ہو۔ ابو بکر کی ہمت نہیں تھی۔ یہ ذات کا احترام ہے۔ یہاں مار لیں گے لوگ ڈنڈی۔ ابو بکر نے نبی پاک کی بات نہیں مانی تھی تو نافرمانی کی تھی۔ اگر کہتے ہیں لوگ نافرمانی تو کہہ لیں، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے انہیں، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں کہ ذات کا احترام کیسے کرنا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ احترام ہے۔ ایک ساتھ اور بات بھی سن لیں، میں چونکہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نام کا احترام بھی ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا، محمد رسول اللہ کا تذکرہ تھا کہ یہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے۔ تو قریش نے کہا بھی ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو اور ہم مانتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارا آپ سے جھگڑا کیا ہے؟ اور الفاظ ان کے یہ ہیں لتبانک۔ اور میں مسلمانوں کو بھی سنا دوں، مکے کے کافر یہ کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ نبی پاک سے کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا اور ہم یہ مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی پیروی نہ کرتے۔ کافروں کو بھی پتہ ہے کہ جب رسول مان لیا جائے تو پھر پیروی بھی کرتے ہیں۔ لتبانک، ہم آپ کی اتباع کرتے، آپ کو فالو کرتے، آپ کا اسوہ حسنہ بناتے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا، ہم مانتے ہوتے آپ کو رسول، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، کہتے ہیں مجھ سے نہیں مٹتے۔ علی سے یہ نہیں ہوتا،
نام کا بھی احترام ہے نا، وہ نافرمانی تھی؟ اگر لوگ کہتے ہیں تو پھر یہاں بھی کہیں وہی، ہم نہ وہاں نافرمانی کہتے ہیں نہ یہاں کہتے ہیں، ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ذات کا احترام تھا، علی کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نام کا احترام تھا رضی اللہ عنہما۔ آج کل بڑا میں مطالعہ کر رہا ہوں، 4-6 مہینے سے میں اسی حضرت علی کی شان اور سیرت پر خطبات دے رہا ہوں، وہ کافی مطالعہ الحمدللہ، پھر کبھی میں حاضری دوں گا تو اس حوالے سے بھی کچھ ذکر کروں گا۔ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں یہاں بھی لوگ، اتباع رسول اور ادب کا ذکر ہو رہا تو یہاں میں بھی ذکر کر رہا ہوں، وہاں تو میرا پورا ایک خطبہ ہے نا جی ادب اور احترام کے حوالے سے، حضرت علی کے حوالے سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کا احترام ذات کا بھی اور آپ کے نام کا بھی، اور ایک ساتھ اور چیز ایڈ کر دوں، ذات کا بھی احترام، نام کا بھی احترام ہے، ذات کا بھی احترام ہے، اور بات کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کے خلاف کرو گے اللہ سے ڈرو، نہیں ڈرو گے، نہیں اللہ کے رسول کا حکم لوگے، نہیں بچو گے اس کام سے جس سے آپ نے منع کیا ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو خلاف کریں گے رسول اور قیامت کو بھی پچھتائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، فرمایا اس دن کافر یہ چاہیں گے، اور وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جن لوگوں نے کی ہوگی، وہ اس دن تمنا کریں گے، قیامت کو تمنا کریں گے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ان کو زمین میں رکھ کے اوپر سے زمین برابر کر دی جائے، اللہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں۔ اور یہاں کیا تھا؟ فرمایا میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جس نے کہا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کون یہ کہتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا، یہ اس کا جنت میں داخلہ یقینی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو حکم دے دیا ہے اس میں دیر نہ کرو، نبی پاک کا حکم ماننے میں تاخیر نہ کرو۔ انگوٹھی اتار کے نبی پاک نے پھینک دی، آپ چلے گئے، لوگوں نے کہا پکڑ لو، کہتے ہیں اللہ کی قسم لا آخذہ ابدا، میں اس کو کبھی اٹھانے والا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جس انگوٹھی کو مرد کے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی تھی، جو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، نبی پاک نے اتار کے پھینک دی کہ یہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنتے ہو، آپ نے پھینک دیا۔ اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ اٹھا لو، حالانکہ اٹھائی جا سکتی تھی، بیچی جا سکتی تھی، عورتوں کو پہنائی جا سکتی تھی، ڈالی جا سکتی تھی، سارا کچھ ہو سکتا تھا شریعت کی نظر میں، لیکن صحابی کا جذبہ دیکھو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس انگوٹھی کو پھینک دیا اللہ کے رسول نے، میں اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ مالی نقصان بھی کر لیا لیکن نبی پاک کا حکم جو ہے وہ آپ کے حکم کا اور آرڈر کا احترام کیا ہے۔ صحابی ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے آواز دی، وہ نہیں آئے ہیں، نماز پڑھتے رہے، جب نماز پڑھ کے آئے تو نبی پاک نے پوچھا میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں الم یقل اللہ، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، جب بھی بلائیں اسی وقت آؤ۔
اذا دعاکم، اذا دعاکم یہ نکتہ ہے، اذا دعاکم جب بھی بلائیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر نہ آؤ، جب بھی بلائیں۔ کیا مطلب تھا؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی پاک نے آواز دی نماز چھوڑ دے اور نبی پاک کی بات سنیں۔ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، لبیک کہو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، اذا دعاکم جب بھی تمہیں آواز دیں، استجابوا للہ وللرسول، زخم لگ چکے ہیں احد کے اندر اور پھر بلایا تو پھر آگے، زخموں سے چور چور تھے، نبی پاک نے بلایا تو آگے، من بعد ما اصابہم القر، شدید زخم لگے ہوئے تھے، ظالموں کہتے ہو آتا کوئی نہیں تھا، شدید زخم لگے ہوئے تھے، نبی پاک نے پھر بلایا پھر آگے، پھر آگے۔ اور کئی تو کہتے تھے ہمیں جانے دے، ہمیں اجازت دے، کئی ایڑیاں اونچی کرتے تھے ہم جانا چاہتے ہیں، آپ بلائیں اور جہاں آپ بھیجیں گے ہم تیار ہیں۔ اور ایک وہ تھا جس نے کہا تھا کہ آپ ہمیں برکے غماد تک لے جائیے گا، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، چاروں طرف میں لڑیں گے، ہم وہ نہیں ہیں جو کہہ دیں فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ حکم کریں حکم، ہم تیار ہیں۔ بھائی یہ قرآن ہے نا اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تیار ہیں، ادھر سے حکم ملا جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی تاخیر نہیں ہے، اسی وقت۔ بلکہ میں کہتا ہوں کبھی اشارہ بھی ملتا تھا تو تب فوراً تیار ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر اچھا بندہ ہے، اگر یہ رات کو نماز پڑھے تو، یعنی اگر تہجد پڑھے تو اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی۔ نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازارہ، نبی پاک نے فرمایا خریم اسدی اچھا بندہ ہے اگر اس کے بال زیادہ لمبے نہ ہوں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو تو بندہ ویسے اچھا ہے۔ اسی وقت اٹھے، بال کانوں کی لو کے برابر کر لیے، میکسیمم مرد کے بال کندھوں تک جا سکتے، نیچے نہیں جا سکتے، وہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور لمبے ہو جائیں تو کندھوں تک، کاٹ لیں تو کانوں کی لو کے برابر، درمیان میں ہوں تو کانوں اور کندھوں کے درمیان تک، 3 قسم کے بال تھے موئے مبارک نبی پاک علیہ السلام کے۔ اسی وقت بال کاٹ کے کانوں کے برابر کر لیے اور اپنے تیبند چادر کو نصف پنڈلی تک کر لیا۔ یہ حکم تو نہیں تھا نا جی، اشارہ تھا نا، بس اشارہ کیا۔ اور میں نے تو وہ بھی دیکھے ہیں، نبی پاک ایک بات بیان فرما رہے ہیں، آپ مسکرائے تو صحابی جب حدیث بیان کرتا تو ساتھ مسکراتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا بھئی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں جب نبی پاک نے حدیث بیان فرمائی تھی، یہ بات کہی تھی تو آپ مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرایا۔ نبی پاک نے بسم اللہ الحمدللہ پڑھا، سواری پر بیٹھ لی، اس کے بعد سواری کی دوسری دعا سبحان اللہ سخرنا وہ پڑھی، اور اس کے بعد 3 دفعہ الحمدللہ کہا، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، اور پھر گناہوں کی معافی کی بات کہی۔ وہ لمبی دعا ہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ اور پھر نبی پاک مسکرائے کہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت علی نے بھی یہی کام کیا اور آخر میں مسکرائے تو پوچھنے والے نے پوچھا علی مسکرائے کیوں ہو؟ یہاں مطلب یہ تھا گناہوں کی بخشش کی بات ہو رہی ہے، اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تھی تو اللہ کے رسول بھی مسکرائے تھے، اور اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ مسکرائے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ مسکرایا تو نبی مسکرایا، نبی مسکرایا تو علی مسکرایا، نبی علیہ السلام مسکرائے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مسکرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قدر پیروی، اور وہ سن لیں نبی پاک نے ایک دفعہ فرمایا تھا ابو ذر کے حوالے سے، جس بندے کا عقیدہ صحیح ہو تفصیل میں نہیں جاتا، اور آخر میں یہ لفظ تھے علی صحیح مسلم علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کو تھوڑا سا اشکال سا ہوا کہ بندہ غلط کام بھی کرتا ہو اور پھر بھی اس کی بخشش ہو جائے، تو نبی پاک یہ فرمانا چاہتے تھے جس بندے کا عقیدہ صحیح ہو، ایمان درست ہو، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اگرچہ اس سے بڑے گناہ بھی ہوئے ہوں، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ صحابی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نبی پاک نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، جس کا مطلب یہ ہے کہ
ابو ذر آپ اپنی ناک کو خاک میں بھی رگڑے تو وہ بندہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ نقطہ کیا ہے؟ آپ اپنی ناک کو خاک میں بھی رگڑیں تو جس کا عقیدہ ایمان صحیح ہے وہ گناہگار بھی ہوا تو جنت میں جائے گا، یہ بات آپ فرمانا چاہتے تھے۔ ابو ذر جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تو اپنی ناک کو خاک میں بھی رگڑے تو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حالانکہ آپ نے تو ان کو ڈانٹا تھا نا، لیکن امانت و دیانت کا تقاضا ہے، صحابہ کلہم عدول، دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ جو بات نبی پاک نے فرمائی وہ مجھے ڈانٹا بھی تھا تو مجھے ڈانٹ بھی نقل کرنی چاہیے۔ دیانت آ رہی ہے نا جی؟ اور ان پر اگر شبہ ہو گیا تو دین تو سارا مشکوک ہو گیا نا جی۔ نہیں شبہ کر سکتے ہیں دین کے راویوں پر، جنہوں نے قرآن نبی سے لیا، دین نبی سے لیا اور اگلی نسل تک منتقل کیا، نہیں شبہ کر سکتے۔ حکم دے دیا، ماننے کے پابند ہیں، عمل کیا، پیروی کے پابند ہیں۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگ کہتے ہیں حکم تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ آپ کی زندگی نبی کے زندگی سے نہیں ملتی، آپ کے شب و روز نبی کے شب و روز سے نہیں ملتے ہیں۔ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ آپ کی نماز نبی کی نماز سے نہیں ملتی۔ اس کے بڑا حرج کیا ہے کہ آپ کا حج نبی کے حج سے نہیں ملتا۔ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ آپ کا جہاد نبی کے جہاد اور طریقے سے نہیں ملتا۔ آپ کہتے ہیں منع نہیں ہے، میں کہتا ہوں مغرب کے 4 فرض پڑھنا منع نہیں ہے۔ منع نہیں؟ منع جائز ہے؟ نہیں جائز۔ کوئی حدیث بتا دیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ مغرب کے 4 فرض نہ پڑھو؟ نہیں فرمایا نا، نہیں منع کیا۔ بندہ 4 پڑھ لے، چوتھی رکعت میں کیا گانے گائے گا؟ قرآن پڑھے گا، قرآن ہی پڑھے گا نا، عبادت میں زیادہ وقت لگائے گا۔ ہر مفتی سے پوچھ لیں وہ کہے جی 3 بھی نہیں ہوئی، بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ طریقہ وہ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، حدیث مسیء الصلاۃ، ایک بار پڑھی، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر پڑھی، آپ نے پھر واپس بھیج دیا، انہوں نے پھر پڑھی۔ پڑھی تھی صحابی نے نماز کی نہیں پڑھی تھی جی؟ پڑھی تھی، اسی حدیث میں ہے پڑھی، نبی پاک نے فرمایا نہیں پڑھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عمل موجود ہے، فارمیلٹی موجود ہے، لیکن ہوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی پاک کا ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت اس فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ مطلب جس نے وہ فرض نماز پڑھنی ہو اس کی اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں نہیں ہوتی، یہ نبی پاک نے فرما دیا نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں دروازے کے پاس پڑھ لیں، نبی پاک فرماتے ہیں نہیں ہوتی۔ وہ پیچھے ذرا دور ہو کے پڑھ لیں، فجر کی سنتے بڑی اہم ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں نہیں ہوتی۔ جب ہوتی نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اذا اقیمت، یہ نص قطعی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا لا صام من صام الابد، جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں، نفلی روزہ، آج رکھا کل رکھا، مسلسل رکھتے جا رہا ہے، 12 مہینے روزے، نبی پاک فرماتے ہیں اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑی محنت کی ہے، اتنی مشقت تو اس زمانے میں کر سکتا کوئی بندہ جی؟ لیکن اس کا کوئی روزہ نہیں۔ کیوں روزہ نہیں اس کا کوئی نہیں؟ اس لیے کہ طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نبی کے طریقے کے خلاف کریں گے تو عمل ضائع ہے، حکم کے خلاف کریں گے تو عمل ضائع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد آیت نمبر 33 ہے۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اطاعت کے خلاف جو اعمال ہوں گے، سنت کے خلاف جو اعمال ہوں گے وہ ضائع اور بیکار اور برباد ہیں۔ اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں بیشی کر سکتے ہیں۔ اختلاف ہو جاتا ہے مسئلوں میں، اس کا حل بھی بتا دیا گیا۔ نبی پاک سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول۔ اختلاف ہو گیا اس کو اللہ رسول کی طرف لے کے آؤ۔ صحابہ کرام میں بھی ہو گیا تھا، نبی پاک کی تدفین کہاں کی جائے، خلیفہ کون ہو، انصار میں سے ہو مہاجرین میں سے ہو، اختلاف انسانوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں حدیث آ گئی الائمۃ من قریش، نبی پاک نے فرمایا میرے خلفاء قریش میں سے ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہو سکتا تھا اور ہوا بھی کہ قریش میں سے کون ہو،
لیکن کسی انصاری نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ بھئی اب ٹھیک ہے 1-2 باریاں تم نے لے لی ہیں، اب ہمیں بھی موقع دو۔ پہلا بھی مہاجرین میں سے، قریش میں سے، دوسرا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے، تیسرا بھی مہاجرین میں سے، چوتھا بھی مہاجرین میں سے، اور چوتھے کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، وہ مدینہ میں پیدا ہوئے، لیکن انہی کی اولاد میں سے الائمۃ من قریش، کوئی اختلاف نہیں۔ اور نبی پاک کی قبر مبارک کہاں بنے؟ خیال تھا ہر ایک الگ الگ، لیکن جب حدیث آ گئی کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے تو اختلاف ختم ہو گیا، اور وہی موجود ہے۔ حجرہ عائشہ میں قبر مبارک جا کے دیکھ لیں۔ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وحی کی طرف لے کے آؤ، اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ دوسری آیت إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لے کے آؤ، رسول کی طرف لے کے آؤ، کتاب و سنت کی طرف لے کے آؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور جب فیصلہ آ گیا تو پھر محبت ہے رسول سے نہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی مجھے آپ کے رب کی قسم، بڑا پیارا انداز ہے قسم اٹھانے کا، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جب تک کہ آپ کو ثالث اور فیصل نہ مان لیں ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہوا ہے، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں اور اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ نبی کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی الجھن محسوس کرنا ایمان کے خلاف۔ یار یہ کیسی بات ہے، صحیح حدیث ہے، یار یہ کیسی حدیث ہے؟ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس نبی سے محبت کرنے والے، اس پر آپ کا ایمان، اور پھر اعتراض بھی کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک عیسائی عورت تھی، ہمارے سسرال والوں کے ہاں گھر میں کام کرتی تھی، وہ ٹوکری اٹھاتے ہیں گھروں میں، آپ کو پتہ ہے پھر وہ گوبر وغیرہ بھی اٹھانا ہوتا ہے جانوروں کے پیچھے سے اور سارا وہ حویلی وغیرہ سے، تو بڑھیا تنگ آ جاتی، تو پھر تنگ آ کے کبھی کبھی کہتے پتہ نہیں ہمارے یسوع مسیح نے کیا کیا ہمارے لیے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میں ٹوکری ڈھو لاواں گا، تو میں یسوع مسیح نے آخیا میں ٹوکری ڈھو لاؤں گا، سانو مصیبت پایا انہوں۔ کیا کوئی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا مصیبت میں ڈالا ہوا، یہ کیا ایسی بات کر سکتا ہے اور کر کے مسلمان رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ جس کو نہیں پتا جاہل ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ، اور پڑھے لکھے کرتے ہیں حدیث صحیح ہے، بخاری ہے، سند صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، درایت کے خلاف۔ تیری درایت کدھر سے آ گئی جی؟ اللہ رسول کی درایت سے بڑھ کر آپ کی درایت ہے، اللہ رسول کی عقل سے بڑھ کر آپ کی عقل ہے کوئی؟ یہ محدود عقل ہے۔ کتنی باتیں ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آتی، خلاف عقل نہیں ہے، عقل کی پہنچ سے باہر ہے، عقل محدود ہے۔ عقل میں آتی ہے یہ بات کہ ایک بندہ جو ہے بندہ ہو کر تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کا سفر بھی کرے، جنت دوزخ اور سارے مناظر بھی دیکھے، اور پھر تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ جائے۔ یہ خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل ہے۔ یعنی انسان کی محدود عقل سے اوپر ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ اللہ کو قدیر مانتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، ہر چیز پر قادر ہے، جانے والا گیا نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر نقص کمزوری سے پاک ہے وہ لے گیا۔ خلاف عقل نہیں ہے، محدود عقل میں یہ چیز بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو لوگ خلاف عقل کہہ کے ٹھکراتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک کا ارشاد فرمان آ گیا، صحیح سند کے ساتھ آ گیا، مومن اعتراض کرے اس کے خلاف جائے ہو نہیں سکتا، بلکہ مومن کو اس کی سپورٹ میں جانا چاہیے، نصرو ہو، تائید کرنی چاہیے، نصرت کرنی چاہیے، نبی پاک کے بشر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا وہ کام اس کو کرنا چاہیے، یہی تو اسے کہا گیا ہے۔ اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اسلام بالکل اجنبی انداز میں شروع ہوا ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ اسلام جو ہے وہ پردیسی ہو جائے گا۔ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ غریباً، جس طریقے سے پہلے اجنبی تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی شروع میں، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی جان پہچان نہیں ہوگی۔ طوبی للغرباء، اس عالم میں بھی جو لوگ دین پر چلنے والے ہوں گے، جب لوگوں کے ہاں اسلام اجنبی ہو چکا ہوگا اکثریت کے نزدیک، اور اس وقت بھی جو لوگ دین پر چلنے والے ہوں گے، نبی پاک نے فرمایا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور ابن عبد البر نے دوسری روایت بھی کی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، صحابہ نے پوچھا غرباء کون ہیں، یہ پردیسی کون ہیں؟ فرمایا الذین یحیون سنتی
وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، یہ اجنبی اور پردیسی وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو میری سنت، میرا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یحیون سنتی وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، کون کون اس میں آتا ہے؟ سوچے کون آتا ہے، جو نہیں آتا اس میں لانے کی کوشش کرے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرے اور اللہ کے بندوں کو سکھائے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا ہے، جو نبی پاک سے عقیدت اور الفت اور حقیقی محبت رکھنے والا ہو وہ چاہے گا کہ نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ ختم کر دی، آخری گل کر لی، ساتھ ساتھ رہے، نبی پاک کا قرب اسے نصیب ہو۔ صحابہ کرام یہی چاہتے تھے، دنیا میں بھی یہی چاہتے تھے اور آخرت کے لیے بھی یہی چاہتے تھے۔ ابن خطاب کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ زخمی ہوئے تو پتہ کروایا حضرت عائشہ سے کہ عمر کی یہ خواہش ہے کہ نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ عمر کو کچھ جگہ مل جائے۔ نبی اور اس کے ساتھی ابو بکر کے قریب مجھے اگر جگہ مل جائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن عمر نے ساتھ بیٹے کو یہ بھی کہا تھا، ابن عمر کو، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تب جا کے پھر ایک دفعہ پوچھ لینا۔ عمر اجازت مانگتا ہے اور امیر المومنین نہ کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، کہنا عمر اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ظالم ہوگا جو کوئی اعتراض کرے گا ابن خطاب پر۔ ذہن میں کیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، دنیا کے اوپر عمر کا ایک رعب ہے، شیطان راستہ چھوڑتا ہے تو شاید لہذا وہ منہ ملاجہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ چلے خلیفۃ المسلمین اجازت دے ہی دیتی ہوں، لیکن جب میں خلیفۃ المسلمین نہیں رہوں گا تب اگر اجازت ہوگی تو وہ اصل حقیقی اجازت ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ اور ادھر سے بھی قربانی ہے، چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں، ایک پہلے ساتھ ہے اور دوسرا یہ بھی ساتھ چاہتے ہیں دنیا میں۔ اور ایک اور آ گیا پروانہ دیوانہ، مختصر عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میری جان سے بھی آپ پیارے ہیں، جب بھی دل کرتا ہے بےتاب ہوتا ہوں گھر میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، پھر میں یاد کرتا ہوں کہ آپ بھی فوت ہو جائیں گے، صحابہ کا عقیدہ، اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے اونچے مقام و مرتبے پر، پتہ نہیں جنت میں آپ کی زیارت میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پریشان ہیں۔ مالک نے اوپر سے جواب دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ کیسا پیارا ساتھ ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک آدمی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہتے ہیں حب اللہ و رسول، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ فرمایا انت ما من احببت، آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کی محبت ہے۔ دوسری روایت المرء مع من احب، جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد جس بات پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ بات تھی کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ مجھے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں نبی پاک کی اس بات سے ہوئی تھی۔ جو نبی سے محبت کرے گا، حقیقی محبت کرے گا، تقاضے پورے کرے گا، وہ نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ یہ تمنا ہوتی تھی صحابہ کرام کی، میری بھی ہونی چاہیے اور آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ نبی کے ساتھ ہوں، بالکل پڑوس میں ہوں،
شانہ بشانہ ہو جنت میں، جب چاہیں نبی کی زیارت کریں، دیدار کریں۔ ایک دو نسخے سن لیں، انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، یوں ہوں گے۔ جیسے وہ ایمان کی بات کر رہا تھا، وہاں بھی ایک روایت مجھے یاد آئی، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ہیں۔ نبی پاک پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آخری پیغمبر ماننا۔ جو نبی پاک کو آخری پیغمبر نہیں مانتا اس کا نبی پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں، اور دونوں انگلیوں کو، شہادت والی انگلی سبابہ اور درمیانی انگلی کو آپ نے یوں ملایا، ملی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی، درمیان میں کوئی فاصلہ ہے؟ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، وہاں درمیان میں کوئی نبی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا جعلی بے ایمان فراڈی ہے، دجال کذاب ہے، اور یتیم کی کفالت کرنے والا بالکل ساتھ ہوگا جنت میں نبی پاک کے۔ ملایا انگلیوں کو، آپ نے دو انگلیوں کو ملایا، فرمایا جس کے ہاں دو لڑکیاں ہوں، دو بیٹیاں ہوں، دو بہنیں ہوں، ان کی کفالت کرے حتیٰ کہ وہ بڑی ہو جائیں، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا، جنت میں یوں ہوگا۔ اور نبی پاک نے تیسری روایت میں فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے پیارا وہ ہے، میرے نزدیک زیادہ پیارا وہ ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجلس کے اعتبار سے جو میرے قریب ہوگا وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ نبی پاک کا سے پیار کرنے والا اور آپ کا قرب چاہنے والا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، پختہ ایمان ہوگا نبی پاک پر، ساری دنیا سے اور کائنات سے بڑھ کر محبت ہوگی نبی پاک سے، اور ہر قسم کی قربانی دینے سے، وہ کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ جو نبی پاک سے واقعی محبت کرتا ہے، اور جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے ساری دنیا سے بڑھ کر، وہ نبی پاک کا احترام کرے گا، آپ کا حکم مانے گا، آپ کی اتباع کرے گا، اسوہ حسنہ اپنائے گا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، آپ کے دین کو سپورٹ کرے گا، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرے گا اور سنتوں کی تعلیم دے گا، اور دنیا اور آخرت میں چاہے گا کہ اسے نبی پاک کا قرب نصیب ہو۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔